اپنے بعض بنیادی تصورات سے دستبردار ہوئے یا انہیں کریکٹ کیے بغیر اب ہم کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرنے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں۔ تو جیسے کہ 9 مئی کے جو المناک واقعات ہیں، وہ سچی بات یہ کہ میں ڈھاکہ فال کے وقت بھی بڑی عمر کا تھا، تو اس سے ملتی جلتی تکلیف پہنچی ہے 9 مئی کے واقعات سے، بلکہ بعض پہلوؤں سے ڈھاکہ فال کی کچھ توجیہ کی جا سکتی ہے، اسے اپنی ان مجبوریوں کو جسٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، اپنی شکست کے قابل قبول اسباب بھی دکھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعات ہوئے ہیں 9 مئی کے، ان کی نہ کوئی توجیہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی تعویل ہو سکتی ہے، اور انہیں درست سمجھنے کے لیے درکار وہم بھی نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ یعنی یہ واقعات ہمیں مجبور کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں بالکل بے بس کر دیا ہے کہ ہم ان کے ہونے کا کوئی ٹوٹا پھوٹا جواز یا بہانہ بھی بنا سکیں۔ تو یہ کسی بھی قوم میں اگر ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں، اتنے بڑے بڑے واقعات جو قوم کو، ریاست کو جڑ سے ہلا دیتے ہیں، وہ واقع ہو جائیں، عمل میں آ جائیں، اور ان کا کوئی ایک قابل فہم سبب جو ہے وہ کسی کے تصور اور سمجھ سے باہر ہو، تو بالکل ایکسپلینیبل نہیں ہے، بالکل مطلب کسی بھی لاجک کو استعمال کر کے ہم ان واقعات کا جس طرح سے وقوع ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لائق نہیں ہیں۔ یعنی وہ کسی اور طرف ذہن جانے ہی نہیں دیتے، چاہے ہم لاکھ اپنے آپ کو فریب دیں۔ یہ اتنی بھیانک سچائی کے طور پر یہ سامنے آئے ہیں۔ تو جیسے پنجاب اور KPK میں اس دن جو سانحے پیش آئے ہیں، ان کا اگر تجزیہ کیا جائے ٹھنڈے دل سے اور اپنے وطن سے ذمہ دارانہ محبت کے ساتھ، تو مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں پہلی ہی نظر میں۔ ایک تو یہ کہ عسکری تنصیبات، مطلب ایئر بیسز پر حملے، یہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس کو فتح کر کے جلا دینے کا عمل، یہ ساری چیزیں، یہ سارے واقعات پہلے سے طے شدہ بلکہ اسکرپٹڈ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ وہ سخت فقرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی سوچے گا، اگر وہ جھوٹ نہ بولے تو وہ یہاں تک پہنچے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ یہ واقعات جس طرح سے بنائے گئے ہیں اور ان واقعات کے ہونے کو جتنا آسان بنا دیا گیا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی طے شدہ بات نہ ہو۔ پھر اس دن یعنی 9 مئی کے دن فوج کی مکمل خاموشی اور لا تعلقی اور غیر حاضری، یعنی ان مقامات سے، وہ کسی بھی تعویل سے جسٹیفائیبل نہیں ہے، وہ کسی بھی بہانے سے لائق فہم نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کو کھلا راستہ اور فری ہینڈ ملنا یہ بہت ہی سنگین شبہات پیدا کرتا ہے۔ تو ان شبہات پر کان دھرے جائیں، ان شبہات کا ازالہ کیا جائے، یا ان شبہات کی وجہ کو دور کیا جائے،
ورنہ بہت زیادہ چیزیں جیسے ابل پڑیں گی۔ تو اور یہ سارے واقعات لاہور میں، میاں والی میں، سرگودا میں، جی ایچ کیو میں، یہ سارے واقعات ہماری فوج خون برسائے بغیر جو ہے وہ ہونے سے روک سکتی تھی۔ وہ ایسے تمام شرپسندوں کو خالی ہاتھ بھگا سکتی تھی، پکڑ سکتی تھی، کوئی بڑے مجمع نہیں تھے۔ تو وہاں قلعہ بالا حصار پہ فائرنگ ہو رہی ہے، مطلب یہ سب چیزوں میں فوج کا جو رویہ ہے اسے تحمل کہنا مضحکہ خیز ہے۔ فوج کی ڈیوٹی تحمل کی نہیں ہوتی، یعنی فوج اپنے ہر رد عمل میں، اپنے ہر منصوبے میں تحمل کی قدر کو سامنے رکھے تو پھر فوج نہیں رہ جائے گی۔ تحمل کی ایک حد ہوتی ہے، اور پھر یہاں تحمل نہ ہونے سے کوئی نقصان بھی نہیں تھا۔ مطلب ہر جگہ فوج جو ہے وہ خون بہائے بغیر حالات پر قابو پا سکتی تھی، یا 2-4 فائر کر دیتی تو وہ مجمع مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ ریزسٹ کرتا، وہ مسلح مجمع نہیں تھا اکثر جگہوں پر۔ تو اس سے مطلب بہت تکلیف دہ جیسے احساسات سے ابھرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، مطلب اس میں مجھے شبہ نہیں، میں سیاسی ذہن نہیں رکھتا، سیاسی وابستگی نہیں رکھتا، ووٹ دیتا ہوں تو اس کو دے آتا ہوں جو میرا جاننے والا ہو اور اچھا آدمی ہو، کیونکہ مجھے اس تماشے سے، الیکشن کے نام پہ جو تماشا ہوتا ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو مجھے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے ان 2-3 پہلوؤں سے۔ ایک تو یہ کہ یہ ملک کو چلانے والی سمجھ رکھتے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ ملک کے مفاد کو ذاتی مفاد پہ ترجیح دیں گے، اور تیسرا یہ کہ کرپشن فری پارٹی ہے، خاندانی پارٹی نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ کسی ہیرو ورشپ میں، کسی شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو ڈونٹس ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی سے دوری کے، یہ ڈونٹس کسی پارٹی میں سارے کے سارے پائے جاتے ہیں، مطلب یہ خرابیاں، اور کسی میں کچھ پائی جاتی ہیں، کسی میں کچھ پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ہر خرابی اس طرح کی ہے کہ وہ سنجیدہ ووٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتی۔ پھر سیاسی جماعتیں جس طرح کی وفاداری اور جس طرح کی ایک مصاحبانہ جو ہے وہ حیثیت پر اصرار کرتی ہیں، وہ ظاہر ہے غیر انسانی ہے۔ تو خیر مجھے مطلب اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، میری بات کو کسی بھی جماعت اور کسی بھی اس کے خلاف یا حق میں نہ تصور کیا جائے۔ میں اپنے وطن کی محبت سے مجبور ہو کر یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو خیر اس میں جو ہے وہ تنصیبات پہ حملہ کرنے والے بلا شبہ تحریک انصاف کے کارکن تھے، اور ان میں ان کے کچھ مقامی قیادت بھی شامل تھی، اور وہ سب جیسے تفتیشی عمل میں ان کی طرف سے اقبال جرم ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض لیڈر تھے اور کارکن تھے، لیکن اب جو غور کرنے والی بات ہے کہ ہر مسئلے کو محض جذباتیت اور جارحیت اور درست بنیادوں ہی پر پیدا ہو جانے والی نفرت سے حل نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ مطلب وہ بات یہ ہے کہ یہ ساری نفرت انگیز شرپسندی، یہ قابل مذمت جو دہشت گردی ہے، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، غداری کہنا درست نہیں ہے۔ تو کیونکہ فوج نے سیاست میں
حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے اور بگاڑنے کی جو مطلب شہرت حاصل کر رکھی ہے، اس کی بنیاد پر اس ادارے کے خلاف کسی بھی طرح کا غیر مسلح احتجاج غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے ہم پارلیمنٹ کے خلاف احتجاج کریں، جیسے پولیس کے خلاف کریں، اسی طرح ہر ادارے کی طرح فوج بھی ایک ادارہ ہے جس نے خود کو عوامی معاملات میں زبردستی ایک غالب طاقت کے طور پر داخل کر رکھا ہے، تو ان سے احتجاج کا حق عوام کو ظاہر ہے کہ خود بخود حاصل ہو گیا، ایک نیچرل جسٹیفیکیشن حاصل ہو گئی۔ اب احتجاج ہم اپنی تربیت کے مطابق کرتے ہیں، تو کچھ جیسے اس جماعت کے کچھ پرجوش اور پرغضب مظاہرین نے، جیسی بیچاروں کی تربیت تھی اور جو ہمارا قومی تخریبی مزاج ہے، ایک گھٹیا پن کے ساتھ، ایک دھوم دھڑکے اور شور شرابے کے ساتھ، اس تخریبی مزاج کے مطابق جب انہیں راستہ کھلا ملتا چلا گیا تو وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ شرپسند، تخریب کار نفسیات رکھنے والے جانور تھے، یقیناً ایسے ہی تھے۔ تو لیکن یہ جو جانور ہیں، یہ دراصل سوسائٹی میں مؤثر کردار رکھنے والے کچھ طبقات کے حقیقی نمائندے اور اصلی مظاہر ہیں۔ مطلب یہ الگ سے کچھ گنتی کے لوگ نہیں تھے۔ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کے گھٹیا پن نے، ہمارے انتہائی سب ہیومن پولیٹیکل کلچر نے اپنے سے وابستگی رکھنے والے لیڈروں اور کارکنوں میں ایک جو حیوانی پستی جارحیت کے ساتھ، غضبناکی کے ساتھ پیدا کر رکھی ہے، یہ اس کا ایک اظہار تھا۔ تو ان پر، ان مجرموں پر، ان درندوں پر، ان پر قانونی حکم لگ سکتا ہے، اخلاقی حکم لگ سکتا ہے، اور لگنا چاہیے، اور پوری قوت کے ساتھ لگنا چاہیے۔ انہیں آخری درجے کی سزائیں ملنی چاہیے، یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہی لوگوں کو جنہوں نے آگ لگائی اور یہ کیا اور وہ کیا، انہیں ملک کا غدار اور دشمن کا ایجنٹ کہنا انصاف کے خلاف ہے۔ اگر تمام ریاستی اداروں اور معاشرتی طبقات نے داخلی اختلافات کو، اپنے باہمی اختلافات کو ایک کلی اور قومی یکجہتی میں نہ بدلا، تو ہمارا ملک ہر طرف سے اور ہر طرح سے، اندر باہر سے خطرات میں ہے۔ پڑ جائے گا، یہ جملہ غلط ہے۔ اس وقت ہم شدید نوعیت کے مختلف نوع خطرات کے گھیرے میں ہیں۔ اور پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ ادارے ایک پیج پر نہ رہے، اب آپس میں اختلاف رکھتے ہوئے اسٹریٹجی کا، حکمت عملی کا، پالیسی کا سب رکھیں۔ اسی طرح معاشرے میں مذہبی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب اختلافات اپنے آپ کو مصنوعی طور پر ختم کیے بغیر برقرار رہیں، لیکن ایک قومی کل میں اپنا پروڈکٹیو کردار، اپنا ڈائلیکٹیکل کردار ادا کرتے چلے جائیں، تو یہ سب رحمت ہے، یہ سب نعمت ہے، یہ سب ہماری طاقت ہے۔ تو اگر یہ نہ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ وفاق کا برقرار رہنا، جو آج بھی مشکل ہے، کل مشکل تر ہو جائے گا۔
اور اس کے علاوہ سیاسی دشمنی، یعنی سیاسی جماعتوں میں جو کفر و ایمان جیسے جذبات سے بھری ہوئی دشمنی کا کلچر پیدا ہو گیا ہے، وہ اور فوج مخالف جذبات، یہ دونوں مل کر خانہ جنگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں، یعنی معاشرتی تنظیم سے نامانوس معاشرے میں، یعنی ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو معاشرت کے اصول اور اقدار سے نامانوس، اجنبی، غیر متاثر اور لا علم ہے، تو اس مکمل طور پر انسانی معاشرت سے دوری رکھنے والے معاشرے میں پہلے سے جو موجود جارحانہ تضادات اگر وہ نہ تھمنے میں آئے، وہ ایک انسانی اجتماعی تنظیم کے تحت نہ آئے، تو پھر وہ اس خانہ جنگی کو زیادہ وسیع کر سکتے ہیں، یعنی مذہبی تضادات وغیرہ۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ خطرات ظاہر ہے کہ کسی ایک طبقے کو متاثر تھوڑی کریں گے، میں بھی اس کی لپیٹ میں آؤں گا، آپ بھی۔ تو اس سلسلے میں ہمارے یہاں حکومت، ریاست، تعلیم، انصاف، معاشرہ، یہ ساری اکائیاں جن قوتوں پہ چل رہی ہیں، یعنی ان اکائیوں میں تصرف کی طاقت جن اداروں کو حاصل ہے، اس میں جیسے سیاسی لیڈرز ہیں، سیاسی جماعتیں، ظاہر ہے ان کا بہت بیسک کردار ہے، تو ہمارے سیاسی لیڈرز کو اپنے موجودہ کردار سے مطلوبہ کردار کی طرف شفٹ ہونا پڑے گا، یعنی ان کا موجودہ کردار اس ملک کے تمام مصائب اور آلام کی بہت بنیادی دو وجہوں میں سے ایک ہے۔ تو اب ان کا جو مطلوبہ کردار ہے کہ ہم سیاسی لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، تو کم از کم یہ کہ ان تمام لیڈرز کو جو پارٹی کے سربراہ ہیں، ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنے کی روایت ختم کرنی ہوگی، یعنی اقتدار حاصل کرنے کے لیے میں کسی بڑی سے بڑی بات پر سمجھوتا کرنے کا جو رویہ رکھتا ہوں، اس کو ترک کیے بغیر یہ سیاسی لیڈر اس ملک کے لیے زہر ہیں، اس ملک کی پیاس بجھانے والا پانی نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ہر سیاسی لیڈر، ہر سیاسی جماعت اس پر حلف اٹھانے اور اس حلف کو استقامت کے ساتھ نبھا سکنے کے جذبے کی روشنی میں یہ طے کرنا ہوگا کہ موروثی قیادت، جس نے دین میں بھی ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے اور دنیا کو بھی جو ہے وہ بالکل استبل بنا رکھا ہے، تو اس موروثی قیادت اور شخصیت پرستی یعنی ہیرو ورشپ کا خاتمہ کیا جائے، چاہے اس پارٹی کو، ان تمام پارٹیز کو 2-4 انتخابات میں ناکامی اٹھانی پڑے، اس ناکامی کو یہ اپنی تیاری اور قربانی سمجھے۔ تو ہر قیمت پہ کامیاب ہونا، یہ تو مطلب یہ تو شکاری گھوڑوں کی وہ ہے، ارے شکاری گھوڑے کہاں شکاری ہوتے ہیں، لیکن جو شکاری ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لے رہا تو بس ان کی دوڑ ہے یہ۔ تو اور سیاسی لیڈرز، چاہے وہ پارٹی کے سربراہ ہوں، چاہے وہ پارلیمان میں کے اراکین ہوں، چاہے وہ اس سیاسی جماعت میں اعلیٰ قیادت کے کوئی رکن ہوں، انہیں اپنی ذہنی، اخلاقی اور علمی سطح کو بلند کرنا ہوگا، مطلب یہ ناگزیر ہے۔
آپ دیکھتے نہیں کہ کسی بھی امریکہ کے کانگریس کے کسی بھی ممبر کے سامنے کوئی صحافی مائک لے کے پہنچ جاتا ہے اور پیچیدہ مسائل پر ان سے بات کرتا ہے تو وہ بالکل پروفیسر کی طرح کسی علمی روایت کے ماہر کی طرح بات کرتا ہے، اور ان میں سے شاید ایک بھی ایسا نہ ہو جو اس طرح کی ذہنی سطح اور اس طرح کا جو ہے وہ جیسے دماغ نہ رکھتا ہو۔ تو ایک ہم ہی رہ گئے ہیں کہ جہاں مطلب یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں باہر جا کے پریس کانفرنس نہ کر بیٹھے۔ تو اب ہمارے دیکھیں ایک وزیر اعظم ہے وہ اپنی راگنی الا پہ جا رہا ہے، دوسرا ہے وہ اپنے گیت گائے جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ فضولیات ہے۔ یہ کوئی بھیڑوں کا گلہ تھوڑی ہیں ہم لوگ کہ جو چاہے ہمیں اپنے پیچھے لگا لے جائے۔ تو پھر یہ کہ سیاست میں سے جیسے ایک سیاسی میثاق ہونا چاہیے کہ سیاست میں سے دولت، طاقت، برادری وغیرہ کو ہمیشہ کے لیے خارج کیا جائے۔ کہ کئی لوگ ہیں جو وزیر اعظم تک اپنی دولت سے پہنچے ہیں، کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے طاقت کی وجہ سے، کئی لوگ ہیں جن کی برادریوں نے ان کو کم از کم پارلیمنٹ میں پہنچایا۔ تو یہ سب جو ہے یہ انتہائی تحت انسانی اور انتہائی شرمانے والی روایتیں ہیں۔ مطلب انہیں سن کے گھن آتی ہے کہ ایسی اجتماعیت میں، سیاسی اجتماعیت، معاشرتی اجتماعیت میں رہنا پڑ رہا ہے اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کا بیٹا ماڈل ٹاؤن میں ہمارے دفتر کی گلی میں رہتا تھا، اب وہ لڑکا ایسا ہے کہ وہ اگر آٹوگراف مانگنے سے زیادہ وہ کسی لائق نہیں ہے کہ کسی ڈھنگ کے آدمی کے پاس وہ بیٹھ بھی سکے۔ وہ نکلتا تھا تو ہمارے دفتر کے آگے پولیس اور فلاں ایک کرفیو نافذ ہو جاتا تھا اس کی موومنٹ پہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں موجود لوگوں کے دل میں ایک شدید نفرت نہیں پیدا ہوتی ہوگی اس لونڈیار سے، اس مافیا لائک لیڈرشپ سے؟ تو یہ نہیں، یہ مطلب جس کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارنا مشکل ہو جائے اس کو وہ ملک کا نجات دہندہ سمجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے میں نے پہلے ایک مرتبہ کبھی وہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں ایک کنٹینشن میں جب لکھا کرتا تھا تو ایک میں نے لکھی تھی کچھ اس مفہوم میں کہ بونا اگر کہے کہ میں بہت قداور ہوں تو یہ کامیڈی ہے، اس پہ ہنسنا چاہیے، لیکن اگر لوگ اس کے اس دعوے کو مان بھی لیں تو یہ ٹریجڈی ہے، اس پر رونا چاہیے۔ اس وقت پوری سیاسی لیڈرشپ بونوں کی طرف سے قداوری کا دعویٰ ہے بلا استثناء۔ پاکستان میں موجود ہر لیڈر جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بونا ہے جو قداوری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جب تک یہ نہ کرتے تو ہم ہنس لیتے کہ ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے نا، لیکن یہ کہ افسوس کہ لوگوں نے اس جھوٹے دعوے کو جو ہے مان بھی لیا، اور نہ صرف مان لیا بلکہ اپنے اس ایمان کے سلسلے میں جذباتیت اور حساسیت بھی بیدار کر لی۔ تو اب ایسے ریوڑوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت ہمیں مرنے جینے کا مسئلہ درپیش ہے۔ سکرات کے عالم میں ہیں تو دوا دو، وہ خطبہ نہ سناؤ،
تو دوا کے بجائے دعا سنانا یہ دعا کی بھی توہین ہے اور دوا کی بھی ناقدری ہے۔ تو اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے ہر طرح کے افلاس کا خاتمہ، مطلب اس ملک کی بہتری کی کوئی بھی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک یہاں افلاس کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور وہ افلاس بھی صرف معاشی نہیں ہے، وہ صرف معیشت کا بحران نہیں ہے اور بہت سنگین ہے، لیکن یہ کہ وہ افلاس ذہنی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، معاشی بھی ہے، تخلیقی بھی ہے۔ تو گویا مجھے اپنے آدمی ہونے کے احوال کو اجتماعی مظاہر میں بٹا ہوا دیکھنا ہو تو وہ کم از کم میں پاکستان میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی بڑا واقعہ نہ ہوا، کوئی عوامی سطح پر، معاشرتی سطح پر ایک نیاز مندی، عاجزی اور محبت کے ساتھ خود احتسابی کا کلچر اگر نہ پیدا ہوا تو یہ ملک، مطلب شمالی کوریا اس سے بہت بہتر ملک ہو جائے گا سماجی حقوق کے لحاظ سے۔ اس وقت ہم سماجی حقوق کی پامالی کے جس راستے پر چل پڑے ہیں وہ شمالی کوریا سے کم نہیں رہ جائے گی اگر ابھی سے اس پر قابو نہ پایا گیا۔ تو اس پہلو سے میں مطلب مجھے ہاتھ جوڑنے پڑے، میں ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ اندھا دھند گرفتاریاں، جنگی پیمانے پہ خانہ تلاشیاں، اور پھر وہ مطلوبہ آدمی یا خاتون نہ ملے تو اس کے ماں باپ، بھائی بہن کو اٹھا لے جانا، اور پھر انتہائی توہین آمیز سلوک کے ساتھ رکھنا، اور خصوصاً خواتین کو، بچیوں کو۔ میں جانتا ہوں کہ جن بچیوں کو غداری کی دفعہ لگا کر یا غداری کے الزام کے تحت جنگی قیدی کی طرح پکڑا گیا ہے، وہ ان کے گھر والوں پہ کیا قیامت بیت رہی ہے۔ وہ اچھے گھروں کی لڑکیاں ہیں، اچھے گھروں کی خواتین ہیں، اگر ان سے یہ غلطی ہو بھی گئی ہے، وہ اگر ماچس کی تیلی جلاتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس میں نظر بھی آ رہی ہیں تو پہلے تو اس کو پکڑو نا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی گھس سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے کور کمانڈر ہاؤس، وہاں کوئی گھس سکتا ہے؟ وہاں تو 100-200 فوجی ہر وقت ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل کھلا ہاتھ کس نے دیا ہے؟ تو کم از کم جب ذمہ داری کا اپنے ادارے میں تعین ہو جائے تو پھر ان لوگوں کے جرم اور غلطی کو ثانوی حیثیت دی جائے، اور ایک قومی نفسیات کو سمجھنے کا ذرا سا فوج ہی کے نفسیات دانوں کی روشنی میں مظاہرہ کیا جائے کہ ہماری نفسیات یہ ہے کہ چنگیز خان کے محل میں اگر ہمیں وہ تلوار وغیرہ کا ڈر نہ ہو، منگولوں کا ڈر نہ ہو، تو ہم لوگ چنگیز خان کا محل فتح کرنے میں گویا بہت بڑے جذبے کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو فوج کیونکہ ایک طاقت ہے، اس کو طاقت کی حیثیت سے مانا جاتا ہے، تو جن لوگوں کو اس طاقت سے شکایتیں ہیں تو وہ اس طاقت کے مراکز پر حملہ کرنے کا جو ہے بالکل کھلا راستہ پائیں گے، تو حملہ کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہ ہماری قومی نفسیات ہے، اور قانون میں قومی نفسیات کے محرکات اور معذوریوں کو نظر انداز نہیں کیا جاتا اور نہ کیا جانا چاہیے۔ تو عذرائے کرم، یہ کم از کم خواتین کی وہ ہم اور ہمارے معاشرے میں
جو خواتین کے لیے فکر مندی اور حساسیت ہے، اور پھر جو ہمارے قانونی اداروں میں، پولیس وغیرہ میں، تفتیشی اداروں میں جو سنگ دلی اور جو بے حمیتی اور بے غیرتی مسلط ہے، اس کے ہوتے ہوئے اب بیوی بچوں کو جیل میں 5 منٹ دیکھنے کا یا فرض کرنے کا عمل بھی ہمیں خودکشی پر مجبور کر سکتا ہے۔ تو اس قوم کو ایسا دکھ نہ دو، ایسا غم نہ دو، اس میں کچھ لچک دکھاؤ اور اس سب چیزوں کے نفسیاتی محرکات کو اہمیت دو۔ یہ کوئی غداری نہیں، انتہائی قابل نفرت ہے۔ جو بھی وہ توڑ رہا ہے، کوئی گرا رہا ہے، کوئی لاٹھی مار رہا ہے، ان سب کو پکڑو، لیکن ان کو بھی تو پکڑو جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ میرے گھر میں 100 آدمی اگر حملہ کر دیں تو میں محلے والوں کی مدد سے امید ہے کہ دفاع کر لوں گا۔ تو فوج اگر مظلوم بن کے قوم کے سامنے آئے گی نا تو یہ بہت عجیب بات لگے گی۔ فوج ظالم کا علاج ہے، خود مظلوم بننے کے لیے تھوڑی ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ کرے کہ اس کا کوئی اثر ہو جائے اور ہر بات کو ایکسٹریم پہ لے جا کے سمجھنے کی فوج میں جو عادت ہے اس کو ترک کرنا چاہیے۔ وہ عوام سے ہیں، عوام کے لیے ہیں، تو عوام جیسی ان سے محبت کرتی ہے تو اس کے جواب میں ان کی محبت کے بھی جیسے نتائج سامنے آنے چاہیے، اور وہ اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معاشرہ پھر ایک بہت ہی ناقابل عبور خلیج پیدا کر لے گا۔ ہم پر سب سے پہلی ذمہ داری، مطلب ذمہ داری کی ہے وہ اپنی حیثیت مقرر کریں، جیسے پاکستانی کی حیثیت سے اہل پاکستان کی انفرادی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہم سب کی ہے اور جس میں کسی کا عذر نہیں سنا جائے گا، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد پر ملکی اور قومی مفاد کو ترجیح دینے کی عادت ڈالیں۔ یہ بنیادی ترین ذمہ داری ہے کسی ریاست کے شہری اور کسی معاشرے کے فرد کے لیے۔ تو اس میں اس کی 2 عملی قسمیں ہیں کہ اچھے پڑوسی بنو ہر قیمت پر، اور کسی بھی قانون کو جان بوجھ کر نہ توڑو۔ قانون کی پابندی بالکل اس کے ٹرویسٹ مفہوم میں، مطلب جو امیر ہے وہ ٹیکس دے، اور بلکہ ٹیکس دیتے وقت سوچے کچھ اور بڑھا کے دے دوں، اور جو غریب ہے وہ معاشرے کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنی صلاحیت کو بڑھائے، پیداواری وسائل میں وہ ایک اپنا کردار، اپنے فن کو، اپنے کام کو اچھی طرح سے سیکھ کر اور ایمانداری سے عمل میں لا کر دکھائے۔ تو غرض ہر شخص، وہ پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، وہ امیر ہو، غریب ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، ان کو یہ 2 کام کم از کم کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ ظلم پر خاموش نہ رہو۔ ظلم پر خاموشی جوابی ظلم نہیں پیدا کرتی، وہ نہیں، وہ تو پھر آپ خود ظالموں میں چلے جائیں گے کہ وہاں جا کے وہ جلا دیا اور وہاں وہ گرا دیا۔ ظلم پر مؤثر خاموشی اختیار کر کے دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک ہے تو آپ
کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے جا کے پولو گراؤنڈ میں؟ وہاں خاموشی سے کھڑے رہیں، کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی طبقے کا بینر لہرائے بغیر خاموشی سے کھڑے ہو جائیں اور ایک بینر لہرائے کہ یہ ظلم ختم کرو، تو 2 جمعے نہیں ہوں گے کہ وہ ظلم ختم ہو جائے گا، چاہے وہ معاشرتی طبقے میں سے کسی کا ہو، چاہے کسی ریاستی ادارے کا ہو۔ تو یہ 2 کام ہیں جو ہر آدمی کے اختیار میں ہیں، تو خدا کے لیے اس اختیار کو اپنے کام میں لاؤ، اور مطلب جو کام کرو اس کی بہترین اہلیت پیدا کرو، اور کام چوری سے بچو، اور اپنے ذاتی مفاد کو کوئی اہمیت نہ دو اجتماعی مفاد کے مقابلے میں، سچی گواہی دو، چاہے وہ اپنے ہی کسی عزیز کے خلاف پڑتی ہو، اور ٹیکسیشن کے نظام کو ترقی دو، اس کو کامیاب بناؤ، ورنہ یہ ملک کھوکھلا ہو جائے گا، یہاں صرف کشکول رہ جائے گا۔ تو یہ قومی غیرت کا سوال ہے کہ ہم کیوں بیکاری بنے رہیں۔ تو اگر ہم اپنے ٹیکسیشن کو عوام کے احساس ذمہ داری کے ساتھ پورا ایگزاسٹیولی جو ہے وہ کامیاب کر لیں، تو ہمیں مطلب کشکول بنانے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ تو یہ امیر طبقات کی ذمہ داری ہے۔ تو غرض یہ کہ ہر قانون جو اس ملک میں بنا ہے وہ مفاد عامہ کے لیے بنا ہے۔ میں جس بھی قانون کے دائرے میں آتا ہوں، یعنی جو قانون بھی مجھ سے متعلق ہے، مجھے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اتنا ہم اگر طے کر لیں تو اللہ نے چاہا تو یہ والا سال نہیں گزرے گا کہ ہم جیسے جاگ جائیں گے۔ اب یہ مسئلہ پاؤں سے صحیح ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ عام آدمی اپنی آواز کو ذرا ان لوگوں کے لیے تحکمانہ بنانے میں کامیابی حاصل کر لیں، خود کو اخلاقی پوزیشن پر مضبوط رکھتے ہوئے۔ تو یہ کام مطلب ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو سکے یا ماضی میں قوموں نے نہ کیا ہو۔ یہ ضرور ہے کہ ہماری قوم کی جو موجودہ ساخت ہے، اس میں شاید اس کام کا آغاز ہونے میں خاصی دیر لگ جائے، لیکن یہ بہرحال ہے کہ جس دن عوام اپنے فرائض اور حقوق دونوں میں توازن پیدا کر کے بیدار ہو گئے، تو اس دن یہ ملک کم از کم موجودہ حالت میں سے مطلب نکلنے والا سفر شروع کر دے گا۔